قوم سبا کا حیرت انگیز انجام، قرآن کا عبرت ناک واقعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی قوم کا قصہ سنانے جا رہے ہیں جو اپنے وقت میں ترقی، دولت اور طاقت کی علامت تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو ان پر ایسی عبرت ناک سزا نازل ہوئی جسے قرآن پاک نے ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ تاریخی پس منظر۔ قوم سبا کون تھی؟ قوم سبا عرب کی ایک قدیم اور طاقتور قوم تھی جو موجودہ یمن کے علاقے مغرب میں آباد تھی۔ سبا ایک مشہور اور تاریخی شہر تھا جو عرب کے جنوبی حصے میں واقع تھا۔ قوم سبا کو ان کی زراعت، دولت، تعمیرات اور اعلیٰ تہذیب کی بنا پر شہرت حاصل تھی۔ ان کی سلطنت کو دنیا کی عظیم ترین تہذیبوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ قوم سبا کی اصل جد کا نام سبا بن شجاب تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے تھا۔ ان کے بارے میں عرب میں مورخین اور مفسرین متعدد روایت بیان کی ہے۔ بادشاہت اور ملکہ بلقیسہ۔ قوم سبا کی ایک مشہور حکمران ملکہ بلقیسہ تھی جن کا تذکرہ قرآن مجید میں سورۃ النمل میں آتا ہے۔ وہ ایک نہایت سمجھدار، ذہین اور منظم حکمران تھی۔ ان کا محل، حکومت اور تخت انتہائی شان و شوکت والا تھا، لیکن ان کی قوم سورج کی پوجا کرتی تھی اور شرک میں مبتلا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا۔ حکم دیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ملکہ بلقیسہ کے دربار میں پہنچا تو اس نے اس پر سنجیدگی سے غور کیا، مشورہ لیا اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لائے۔ چنانچہ بلقیسہ نے اسلام قبول کیا اور اپنی قوم کے ساتھ توحید کی راہ پر چل پڑی۔ قوم سبا کی خوشحالی اور اللہ کی نعمتیں۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ قرآن مجید میں سورۃ سبا کی آیت 15 اور 16 میں ان کی خوشحالی کا ذکر ہے۔ ان کے علاقوں میں نہایت خوبصورت باغات، نہریں، پھل دار درخت اور زرعی زمینیں تھیں۔ ان کے لیے بارشیں باقاعدگی سے آتیں، زمین زرخیز تھی اور زندگی آرام دہ اور پرامن تھی۔ قوم سبا کے لیے ان کے مسکن میں ایک نشانی تھی، 2 باغ تھے، دائیں اور بائیں۔ ان کے لیے مرعب ڈیم ایک بہت بڑی نعمت تھا جس سے پانی ذخیرہ ہوتا اور پورے علاقے کو سیراب کیا جاتا۔ یہ دنیا کے قدیم ترین ڈیموں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ ناشکری، غرور اور گمراہی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ قوم غرور، فخر اور دنیا پرستی میں مبتلا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی بجائے انہوں نے کفر اختیار کر لیا، شرک کیا، فحش میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے اپنی طاقت اور خوشحالی کو اپنی محنت کا نتیجہ سمجھا اور خالق کو بھلا دیا۔ قرآن کہتا ہے، پھر انہوں نے منہ موڑ لیا تو ہم نے ان پر سیل گرم خوفناک طوفانی پانی چھوڑ دیا۔ سورۃ سبا آیت نمبر 16۔ عذاب الہی، خوفناک سیلاب، سیل ارم۔ جب قوم سبا نے مسلسل انکار کیا اور گمراہی میں بڑھتے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت عذاب نازل کیا۔ مرعب ڈیم اچانک ٹوٹ گیا اور ایک بہت بڑا طوفان سیلاب آیا جس نے ان کے باغات، فصلیں، مکانات، ساری خوشحالی کو برباد کر دیا۔ باغات اجڑ گئے، ان کی جگہ کانٹے دار جڑی بوٹیاں پیدا ہونے لگیں۔ یہ واقعہ نہ صرف جسمانی طور پر تباہ کن تھا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روحانی سزا بھی تھی کہ انہوں نے توحید کی بجائے شرک کو اختیار کیا۔ قوم کی حالت بعد عذاب کے بعد قوم سبا بکھر گئی۔ کچھ لوگ وہاں سے ہجرت کر گئے، مختلف علاقوں میں جا بسے جن میں حجاز، شام اور عراق شامل تھے۔ وہ عظیم قوم جو ایک وقت میں دنیا کی طاقتور تہذیبوں میں شمار کی جاتی تھی،
منتشر اور بے نام ہو گئی۔ علامہ کہتے ہیں کہ قوم سبا کی بربادی محض ایک قوم انجام نہیں، بلکہ یہ ان تمام لوگوں کے لیے عبرت ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔